عدالت نے دعا زہرا اور ظہیر احمد کا نکاح درست قرار دے دیا۔ کیا اب دعا زہرا ظہیر کے پاس رہے گی یا پھر ظہیر عدالت میں درخواست دائر کرے گا کہ میری بیوی میرے حوالے کی جائے؟ اور اس کے علاوہ دعا زہرا کے والدین اس فیصلے پر کیا سوچتے ہیں، ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، ساری تفصیلات آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جناب علی، آج سے 3 سال قبل اس کیس کا ایک آغاز ہوا اور سوشل میڈیا پر اس کیس کے حوالے سے کافی بات چیت کی گئی، ایون کہ الیکٹرانک میڈیا تمام چینلز نے اس کیس کو کور کیا، کوریج دی اور لمحہ با لمحہ لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس کیس میں کیا پروسیڈنگ چل رہی ہیں، عدالت کا کیا فیصلہ آیا اور آگے کیا ہوگا۔ 16 اپریل 2022 کو جب دعا زہرا اپنے گھر سے اغوا ہوئی، اغوا کے بعد والدین کو پتہ چلا کہ بیٹی ہماری لاہور میں ہے، پھر لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا، سندھ ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا، بالآخر دعا زہرا کے والد اپنی بیٹی کو گھر لے کر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جناب پچھلے 2 سال سے دعا زہرا کے والد نے یہ درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ جو مبینہ نکاح تھا وہ ایک جعلی نکاح تھا، اس کو مسترد کیا جائے، اس نکاح کو ختم کیا جائے۔ پچھلے 2 سال سے دعا زہرا کے والد یہ کیس لڑ رہے تھے، مقدمہ لڑ رہے تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے آگے یہ کیس لگا ہوا تھا اور کوشش کر رہے تھے۔ میری جو بات ہوئی مہدی علی کاظمی صاحب سے، ان کے بقول پچھلے 2 سال سے ظہیر احمد کی فیملی کی جانب سے کوئی شخص پیش ہی نہیں ہوا، نہ کسی نے آ کے جرح کی، نہ کسی نے گواہان پیش کیے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک سے 2 سال بعد جج صاحب تبدیل ہو گئے اور جج صاحب تبدیل ہوئے تو اچانک سے ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا کہ جو 6 جون 2022 کو ایک فیصلہ کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کہ یہ نکاح ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب دعا زہرا کے والد دوبارہ ریویو میں گئے، ایون کہ سپریم کورٹ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور سپریم کورٹ کا ایک بورڈ بنا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بچی 15 سال سے اس کی عمر کم ہے، اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد عدالت نے دعا زہرا کے والد کو ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دی۔ جناب علی، اب دعا زہرا کے والد کیا کریں گے؟ عدالت کے اس فیصلے کے بعد کیا دوبارہ ریویو میں جائیں گے یا پھر دعا زہرا خود عدالت میں جا کر بیان دے گی کہ یہ نکاح ایک غلط تھا، جعلی نکاح تھا، زبردستی نکاح کیا گیا؟ اب جو کورٹ رپورٹرز ہیں، جو سندھ ہائی کورٹ میں رہنے والے کراچی کے کورٹ رپورٹرز ہیں، ان کے بقول ہوگا کیا؟ جناب علی، اب دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی صاحب جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کر اس کیس کو ریویو کے لیے اپیل کریں گے کہ اس کیس کو دوبارہ سنا جائے اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو مسترد کیا جائے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ایک نکاح جعلی تھا، یہ نکاح درست نہیں تھا اور مبینہ طور پر زبردستی اس نکاح کو پڑھوایا گیا اور بچی جب کڈنیپ تھی، جب اغوا تھی، تب نکاح ہوا، اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور دوسرا، جب نکاح ہوا یا مبینہ جو نکاح ہوا اس وقت دعا زہرا کی عمر 15 سال سے کم تھی، جو سندھ کے قانون کے مطابق نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جناب مہدی علی کاظمی صاحب کے بقول کہ میں پچھلے 2 سال سے کیس لڑ رہا تھا عدالت جا کر کہ کسی طریقے سے میں یہ کیس مکمل طور پر جیت پاؤں اور جو ایک مبینہ نکاح کیا گیا تھا اس نکاح کو مسترد کرواؤں، کالعدم کرواؤں، لیکن اچانک سے 2022 کی طرح ہوا، پہلے کوئی اور جج صاحب کیس سن رہے تھے، پھر اچانک سے 2022 میں یہ کیس کسی اور جج صاحب کے پاس گیا اور ہمارے خلاف آیا۔ اور مہدی علی کاظمی صاحب کے بقول کہ اب بھی ایسا ہی ہوا کہ اچانک سے اس کیس میں جج صاحب تبدیل ہوئے اور جج صاحب نے آ کر 2022 کے فیصلے کو اٹھا کر اس فیصلے کے ساتھ لگایا اور اس نکاح کو درست قرار دے دیا۔ اب جناب مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی دعا زہرا خلا کے لیے دائر کرتی ہے کیس کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس نکاح کو تسلیم کر لیں گے، جو کہ مہدی علی کاظمی صاحب کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک نکاح جعلی ہے۔ اگر ہم نکاح مان کر خلا کے لیے دائر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلے 3 سال سے جو ہم کیس لڑ رہے ہیں، جو پچھلے 3 سال سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، وہ کیس ہمارے اگینسٹ جائے گا اور ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب جناب عدالت میں اس کیس کو ریویو کے لیے دائر کیا جائے گا اور درخواست کی جائے گی کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب کورٹ رپورٹرز کے مطابق کہ ظہیر احمد اگر عدالت میں یہ اپلیکیشن دائر کر دے کہ میں کیس جیت چکا ہوں اور یہ میری بیوی ہے تو میری حوالے کی جائے، تو پھر اس پر بھی عدالت سوچ سکتی ہے اس سے پہلے کہ مہدی علی کاظمی صاحب اس کیس میں ریویو دائر کریں اور اپیل پر جائیں، جو کہ جبران ناصر صاحب پاکستان کے کراچی کے ایک معروف وکیل ہیں، وہ اس بچی کے کیس کو لڑ رہے ہیں اور پچھلے 3 سال سے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کیس کو کسی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ کیس ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گا تو کیا جج صاحب اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں گے؟ اگر تو ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب نے بھی اس فیصلے کو کنٹینیو رکھا تو پھر اس کے بعد یہ کیس جائے گا سندھ ہائی کورٹ میں، اور اگر سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس کیس کو کنٹینیو رکھا
تو پھر اس کے بعد یہ جائے گا کیس سپریم کورٹ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کیس ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کر ہی ختم ہوتا ہے یا پھر دوبارہ سے سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، ایک لمبا پروسیجر شروع ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایک باپ کو دوبارہ سے اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ جس طریقے سے مہدی علی کاظمی صاحب پچھلے 3 سال سے اپنی بیٹی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ مہدی علی کاظمی صاحب سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے کہ یار میں پاکستان کے نظام عدل پر حیران ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس ملک کا شہری ہوں، اس ملک میں رہنا ہے، انہی عدالتوں نے اگر مجھے مایوس بھی کیا ہے تو انہی عدالتوں سے میں اپنے حق پر فیصلہ بھی لوں گا، کیونکہ وقت بدلتے، حالات بدلتے، دیر نہیں لگتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ جس منصف کے آگے دوبارہ جا کر میں اپنا کیس رکھوں گا، وہ منصف دونوں فریقین کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے فیصلہ کرے اور میرے حق میں فیصلہ کرے۔ اب مہدی علی کاظمی صاحب کے بقول کہ میں مایوس تو نہیں ہوں، لیکن حیران ہوں پاکستان کے نظام عدل پر، اور اسی نظام عدل سے میں انصاف بھی لے کر رہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔